السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو چلیے بلاگ کا آغاز کچھ اس جگہ سے کرتے ہیں۔ یہ ایسی جگہ ہے دبئی میں کہ بہت ہی پرانی، بہت ہی ڈیولپ بھی نہیں ہوئی ہے، مگر اتنا سا چھوٹا سا ایک ڈھابا ہے یہاں پر، اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے نا یہاں پہ کھانا کھانے کا، اتنا مزہ ہوتا ہے نا ماشاءاللہ سے۔ اب ہم یہاں پر اسپیشلی یہاں پر صرف تکے بناتے ہیں، چکن اور بیف کے تکے اور مٹن کے تکے بناتے ہیں، تو بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں۔ تو بہت ٹائم ہو گیا، تقریباً 7 مہینے کے بعد ہم یہاں پر آ گئے تھے، اور ہم یہی سوچ رہے تھے کہ کب جائیں گے، مگر موسم ہی نہیں ٹھیک ہو رہا تھا، گرمی اتنی ہو رہی تھی، شدید قسم کی گرمی تھی، تو یہاں پر ہم نہیں آ سکتے۔ تو ہمارے ساتھ دیور بھی تھے اور ہسبینڈ بھی تھے، اور میں یوسف، ہم سب چلے گئے یہاں پر۔ خیر یوسف تو میرے گود میں بیٹھا ہوا تھا، مگر میں نے پکڑا ہوا تھا، تو ہم یہاں پر چلے گئے۔ ہم نے کرنا تھا یہاں پر ڈنر، تو یہاں پر اتنا اچھا ڈنر ہو گیا۔ اس کے ساتھ یہ لوگ بہت اچھے سے رائتے بھی دیتے ہیں، خمس بھی بولتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں، بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو یہ ایرانین کا جو سیلڈ ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی گراس کا ہے نا، یہاں پر بہت ہی مجھے اچھا لگتا ہے یہ والا سیلڈ۔ اس کو بس اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اس کو پیس رکھ دیتے ہیں، اور بہت ہی مزے کا تھا ماشاءاللہ سے۔ اس کے بعد ہم نے جانا تھا اسٹاک مارکیٹ میں۔ ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی آفرز وغیرہ بھی آئے ہوں گے، یہ اجمان میں تھا، اور اجمان میں ہم جب شارجہ کی طرف سے جب واپس آ رہے تھے، تو یہیں پر ہمیں یہ ملا، تو میں نے آفرز میں سے یہ کچھ پاستا وغیرہ بھی لے لیا، جو کہ اوریجنل پرائس میں تو بہت ہی زیادہ مہنگا مل جاتا ہے، تو میں نے کہا چلو آج یہ پاستا لے لیتی ہوں۔ پھر گھر آ کے بہت ہی تھک گئے تھے، یوسف کو میں نے سلا دیا، اور سلا کے پھر میں بھی سو گئی، اور تھوڑا سا آرام بھی مل گیا، کیونکہ گھر سے جب باہر سے جب آپ آ جاتے ہیں نا، تو بہت ہی تھکن محسوس ہوتی ہے، تو بس اسی ٹائم دل کرتا ہے کہ بس اسی ٹائم ہی سو جائے۔ خیر الحمدللہ ہماری آرام بھی پوری ہو گئی، نیند بھی پوری ہو گئی، سب کچھ اچھے سے ہو گیا۔ اور اس دوران ہسبینڈ آفس چلے گئے تھے، اور یہ ہے دوسرا دن، اور دوسرے دن کا ولاگ ہے جو میں شوٹ کر رہی ہوں۔ یہ میری فرینڈ آئی ہوئی تھی ہمارے پاس، بہت ہی اچھی میری فرینڈ ہے، وہ آئی ہوئی تھی یوسف کے ساتھ، یوسف کو ملنے آئی تھی، اور وہ خود بھی عمرے سے آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے بولا کہ آج ہم آئیں گے، اور آپ گھر پر ہے کہ نہیں؟ تو میں نے بولا ہاں میں بالکل اپنے گھر پر ہی ہوں۔ تو وہ ملنے آئے، میرے لیے سوغات لے کر آئے، ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے تھے، اور یوسف کے لیے بھی بہت اچھے سے گفٹ لائے۔ تو یہ تھی جس میں تسبیح، کچھ کھجوریں، آب زمزم، اور اتنا پیارا ایک چیز ہے نا، میں آپ کو ابھی اس ولاگ میں جا کر دکھاؤں گی کہ مجھے سب سے زیادہ بیسٹ لگا نا، سب سے زیادہ جو اچھا لگا نا، مجھے کیا لگا وہ میں آپ کو بعد میں دکھا دوں گی، مگر جو ساری چیزیں، سارے گفٹ ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے ملے ہیں، اور بہت اچھے دل سے دیے ہیں۔ میں نے آپ سے بولا تھا نا کہ گفٹ جیسا بھی ہو، انسان کو بس وہ قبول کر لینا چاہیے، کہ کوئی انسان آپ کے لیے لے لیتا ہے اور دل سے دے لیتا ہے، تو بس اس میں آپ کو وہ خوشی محسوس ہونی چاہیے، کہ چاہے جیسے بھی ہو۔ تو یہاں پر یہ ہے میرا بہت ہی پیارا گفٹ، جو کہ وہ خاص اسپیشلی میرے لیے بنوا کے آئی تھی۔ تو یہ کیا ہے، یہ ایک اتنا اچھا جائے نماز ہے، اتنا اچھا جائے نماز ماشاءاللہ سے، اسپیشلی میرا نام بھی لکھا ہوا تھا اس پر، اور یہ بنوا دیا گیا تھا وہاں پر۔ اور میں نے جب دیکھا، انہوں نے مجھے جب دکھایا، تو میری خوشی کی انتہا ہی نہیں تھی، کہ کیا میں نے آج تک مجھے میرے نام کی کوئی چیز کا گفٹ کسی نے نہیں دیا، دے دیتا ہے انسان، مگر کسی کو دھیان ہی نہیں ہوتا، نہ کسی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ کیا ایسے کہاں سے کیا بنا لیتے ہیں نام کا۔ تو اس کے بعد باری آتی ہے بہت سے یوسف کے سارے گفٹ بھی تھے، اور ماشاءاللہ سے میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں، بہت ہی پیارے پیارے گفٹ تھے،
اور جب وہ لوگ آ گئے تھے تو میں نے کھانا پہلے سے ہی بنا دیا تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا ٹائم ہی تو چلا جائے گا، اس کے بعد پھر یوسف بھی اٹھ جاتا ہے تو پھر مجھے کھانا بنانے کی بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، بہت زیادہ۔ اور بار بار جب یوسف اٹھ جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، پھر اس کے ساتھ ہی میں بیٹھی رہتی ہوں اور یوسف کو دیکھتی رہتی ہوں۔ تو یہ ہے جی بہت ہی اچھا یوسف کے لیے پیارا سا کھلونا ہے، اور بہت ہی اچھی طرح سے ریپ کیا ہوا ہے، مطلب اس کو کھولنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ خیر یہاں پر یہ دیکھیں، یہ موبائل کنٹرول سے ہوتا ہے، اور یہ میں سوچ رہی تھی کہ کسی یوسف کے کسی سوئنگ کے ساتھ ہی لٹکاؤں، مگر بہت ہی اچھا یہ گفٹ تھا، اس کے لیے بہت بہت تھینک یو سو مچ، جس نے بھی دیا اس کو بول رہی ہوں۔ تو یہاں پر میں نے سارے گفٹ کھول دیے، مطلب گفٹ کی کھولنے کا کچھ مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ ابھی بہت سارے باقی ہے، یہاں پر پڑے ہوئے تھے میرے پاس، مگر مطلب وہ بھی بہت ہی بڑے بڑے گفٹ ہیں، میں آپ کو دکھا دوں گی کچھ گفٹ تو آپ کو دکھا بھی دیے ہیں، مگر کیا ہے کہ بس میں نے اس کی ویڈیو ہی نہیں بنائی اور نہ ہی آپ کے ساتھ ہی شیئر کی ہے، کیونکہ یہاں پر اتنے مطلب جگہ ہی نہیں ہمارے پاس رکھنے کو۔ جب یہ بیبی ہو جاتا ہے تو کبھی دوست لے کر آتے ہیں، تو کبھی رشتہ دار وغیرہ لے کر آتے ہیں، کچھ نہ کچھ خاص ہوتا ہے۔ ابھی میرے بہت سارے دوست باقی ہے جنہوں نے آنا ہے، مطلب میں اتنی اداس ہوں نا اس بات کی کہ میں ان لوگ کو نہیں بلایا۔ کیا ہے نا کہ بس کبھی تو یوسف کو بیمار ہو جاتا تو اس وجہ سے مجھے بھی ٹائم نہیں ملا، کبھی میری طبیعت خراب ہو جاتی تو انشاءاللہ میں ان لوگ کو بلاؤں گی، اور آپ کے ساتھ وہی ولاگ بنا کے میں آپ کے ساتھ ہی شیئر کروں گی، اور بہت ہی اچھے سے مطلب سب کچھ اچھے سے کروں گی انشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھا سا بیبی سوٹ ہے یہاں پر، اور مطلب نیو بورن کے لیے اس میں ہے شرٹ بیب وغیرہ، مٹنز، گلوز، ہر چیز اس میں رکھی ہوئی ہے۔ تو بہت ہی پیارا کلر بھی تھا اور بہت ہی اچھا ماشاءاللہ سے لگ رہا تھا، مطلب کہ جب آپ کسی بیبی کے لیے کچھ بھی چیز لیتے ہیں نا، وہ اتنا اچھا لگتا ہے نا۔ پہلی دفعہ جب میں اپنے لیے شاپنگ کر رہی تھی، مطلب جب یوسف آنے والا تھا، تو مجھے کچھ چیزوں کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا لوں کیا نہیں لوں، مگر جب آپ مطلب ایک بچہ کے ساتھ 2-3 مہینے رہ جاتا ہے، اور مطلب آپ اس کے لیے پھر 1-2-3 بار شاپنگ کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا چیز لینی ہے، کون سی چیز لینی ہے، کہاں سے لینی ہے، پھر تھوڑا سا تجربہ مل جاتا ہے، ہو جاتا ہے، اور تھوڑا سا سمجھ بھی آ جاتا ہے۔ خیر اس کے بعد میں سو گئی، اور سو کے میں نے بہت ہی بہت سونے کے بعد جب میں اٹھ جاتی ہوں نا تو مجھے بہت ہی مشکل پڑ جاتی ہے، مگر خیر محنت بھی کرنی ہے الحمدللہ، اور محنت کر کے ہی تو سب محنت میں ہی برکت ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم یہاں پر کوفتے کا سالن بنا رہے تھے لنچ میں دینے کے لیے، اور یہاں پر میں نے بنانا تھا لنچ میں کوفتے کا سالن بنانا تھا، تو سب سے پہلے اس کی میں نے گریوی تیار کی، گریوی اچھی طرح سے میں نے تیار کی۔ کبھی کبھار تو میرے ساتھ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ابھی مجھے مطلب اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ اتنا لوگوں کے لیے کتنا کھانا بنانا ہے، مگر خیر آہستہ آہستہ ہو جائے گا۔ میں تو ہر مطلب اس میں جب ڈالنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ اچھی سے رکھ لیتی ہوں الحمدللہ۔ ابھی کوئی نیگیٹو رسپانس تو نہیں آیا ہے الحمدللہ، مگر کیا ہے کہ سالن مجھے ہمیشہ ہی کم پڑ جاتا ہے، میں اتنا پکا لیتی ہوں نا کہ وہ سارا سالن خشک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے چکن کے کوفتے بنا لیے تھے، اور مطلب رات کے ٹائم میں یہ سارا سب کچھ کرتی ہوں، اور دروازے بھی بند کر دیتی ہوں کچن کے، اور اتنا حبس ہو جاتا ہے نا رات کے ٹائم میں کہ پھر سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، دشوار ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھار پھر میں باہر بھی چلی جاتی ہوں، اور باہر جا کر میں دیکھ لیتی ہوں کہ یہ شیڈو کے بچے اتنا مطلب مستی کرتے ہیں نا، اتنا مستی کرتے ہیں کہ
ان کو دیکھ کر ہی خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ اتنے مطلب کڑے بھی نہیں ہو سکتے، ادھر ادھر گر جاتے ہیں، تو بہت ہی مزہ آ جاتا ہے۔ مطلب کبھی ادھر کودتے ہیں تو کبھی ادھر کود جاتے ہیں۔ اور ابھی ٹائم بھی یہاں پر ہو رہا تھا تقریباً صبح ہونے والی تھی، میں نے نماز بھی پڑھ لیا تھا۔ اور یہ جو گرے والا ہے نا، یہ اللہ، یہ بہت ہی اچھا ہے، یہ تو بالکل لیو ہی کی طرح ہے۔ تو یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ ان کو نظر آتا ہے کہ نہیں، تو میں اپنا ہاتھ اس طرح سے چلا رہی تھی اور میں پھر جانے لگی باہر۔ میں نے دیکھا کہ باہر کا منظر کیسا ہو رہا ہے، تو یہاں پر تھوڑا سا اندھیرا تھا، تھوڑا سا، مطلب سورج نہیں نکلی ہوئی تھی۔ تو میں نے کارنش پہ دیکھا، کوئی واک کے لیے آیا ہوا ہے، تو کوئی سائیکلنگ کر رہا ہے، تو کوئی کیا اپنی ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے ہیں سارے لوگ۔ اور جب صبح ہو جاتی ہے تو سارے ہی اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے بھی صبح ہو جاتی ہے، مگر میری تو نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ خیر جیسے بھی ہے، نیند پوری ہو جائے گی، محنت بھی کرنی ہے، نیند بھی پوری کرنی ہے، ایک ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کچھ پانے کے لیے تو کچھ کھونا ہی پڑتا ہے، ابھی ہی اس کا سمجھ آ جاتا ہے کہ کیا کھونا پڑتا ہے، کیا پانا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر جی میں نے اپنا بلاگ بھی شوٹ کیا اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اگر بلاگ آپ کو اچھا لگے تو کائنڈلی ضرور کوئی اچھا سا کمنٹ کرے اور لائک ضرور کرے، تاکہ انسان کی کچھ دل جوئی ہو سکے اور خوشی بھی مل جاتی ہے۔ تو یہاں پر جی ہمارے ہو گئے ہیں سالن وغیرہ سب ریڈی ہو گیا ہے اور میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے الحمدللہ۔ اور اب اس کی پیکنگ کرنا باقی ہے، تو پیکنگ کرتے ہیں اور یہیں پر بلاگ کو اینڈ کرتے ہیں۔ اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھے۔